السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ محترم سامعین، حقیقت یہ ہے کہ میں کچھ اور سوچ کے آیا تھا، لیکن فضیلت الشیخ ڈاکٹر محمد اسحاق صاحب حفظہ اللہ و تولیٰ کا جو درس سنا تو میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ اتباع رسول کے فوائد اور رسول کی مخالفت کے کیا نقصانات ہیں، انتہائی مختصر وقت میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ منافقوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تو ان کا کیا انجام ہوا، اور ہم رسول کی اتباع کریں گے تو اس کے کیا فوائد و ثمرات ہماری زندگیوں میں آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ جب میری اتباع کرو گے تو تمہیں کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ آپ ذرا غور کیجئے قرآن کریم کی اس آیت پر۔ ایک مثال کے ذریعے میں اس بات کو واضح کروں گا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن آپ مجھ سے محبت نہ کرے تو کیا فائدہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر یہ فرما رہا ہے کہ ابھی تک تم اللہ سے محبت کرتے تھے، جب میرے رسول کی اتباع کرو گے تو میں بھی تم سے محبت کروں۔ ہم اللہ سے محبت کریں لیکن اللہ ہم سے محبت نہ کرے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا فائدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا یہ بتلایا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میرے رسول کی اتباع کرو۔ فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ یہ پہلا فائدہ۔ اتباع کا معنی کیا ہے؟ پیچھے پیچھے چلنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں گئے ہمیں وہیں جانا ہے، آپ نے جو کیا ہمیں وہی کرنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے ہمیں نہیں بڑھنا۔ دنیا کی ساری شخصیتیں اس لائق ہیں کہ انہیں پیچھے کیا جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہی ایک ایسی ذات گرامی ہے جس کو مقدم ہی رکھا جائے گا، کبھی اسے پیچھے نہیں کیا جائے گا۔ تو پہلا فائدہ کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے تو اللہ ہم سے محبت کرے گا اور ہمارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے گا۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں اور آگے بڑھتے ہیں۔ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ ہدایت کے راستے پر آ جائے، اس کا بھی ایک ہی علاج ہے کہ انسان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کون سی ہے؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، بادشاہ ہے۔
لا الہ الا هو یحیی و یمیت، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندگی بھی وہی دیتا ہے، موت بھی وہی دیتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ النبی، تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ جو امی تھے، الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، جو اللہ پر اور اس کے احکامات پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ واتبعوہ، تم رسول کی اتباع کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پر آ جاؤ۔ انسان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو چھوڑ کر کسی اور کو پکڑ کے اس کے ساتھ یہ چاہے کہ ہدایت کے راستے پر آ جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ واحد راستہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ہر عمل کو چیک کرے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ عقیدہ ہو، چاہے زندگی کے دیگر معاملات ہو۔ انسان چیک کرے کہ اگر ہمارے معاملات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع شامل ہے تب تو ہم ہدایت پر ہیں، بصورت دیگر ہم ہدایت پر نہیں ہو سکتے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے۔ کون انسان یہ نہیں چاہتا؟ ہر انسان یہ چاہتا ہے۔ اور آج تو انسان اس قدر مشکلات میں گھرا ہوا ہے کہ وہ انتظار کر رہا ہے کہ متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے۔ کوئی بیماریوں میں، کوئی گھریلو جھگڑوں میں، اور کوئی عدالتوں کے چکر کاٹ رہا ہے، اور عالمی سطح پر مسلمان پریشان ہے۔ وہ حالات تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے، تو کیا کرنا ہے؟ کوئی کمیشن بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کچھ لوگ بیٹھیں غور کریں کہ اس کا حل کیا نکل سکتا ہے۔ نہ، ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، ہمارے پاس پہلے سے ہی موجود ہے۔ کیا ہے وہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے مومنو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ، اللہ آپ کے لیے کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور مومنوں میں سے ان لوگوں کے لیے جو آپ کی اتباع کریں۔ اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد کرے، ہم اگر یہ چاہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی نصرتیں اور اس کی رحمتیں نازل ہوں، ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اعمال میں اتباع سنت کو شامل کریں، کچھ اور نہیں کرنا۔ اچھا، ہم اور آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ ایک ہی علاج ہے۔ اللہ نے فرمایا فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون۔ شروع سے اس آیت کو پڑھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر شروع میں اتباع رسول کا تذکرہ کیا کہ جو لوگ رسول کی اتباع کرتے ہیں اور جو لوگ ایمان لائیں، آپ کی حمایت کرے اور اس نور یعنی قرآن کریم کی اتباع کریں جو آپ کے ساتھ نازل کیا گیا، اللہ نے فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اچھا، اور آگے بڑھتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ شیطان کے مکر و فریب سے اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت کر لے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن ہی سمجھو۔ وہ مختلف بھیس بدل بدل کے آئے گا لیکن وہ تمہارا دشمن ہے، دشمن ہی رہے گا، اس کو دشمن ہی سمجھنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مثلی ومثل ما بعثنی اللہ بہ کمثل رجل اتی قومہ، میری مثال اور اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ مجھے دے کر بھیجا ہے اس کی مثال اس انسان کی طرح ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا انی رأیت الجیش بعینی، کہ میں نے اپنی دونوں آنکھوں سے ایک لشکر کو دیکھا ہے، فنجا، لہذا اپنے بچاؤ کا راستہ اختیار کر لیا۔
अनन नज़ीरुल उर्यान, मैं खुला डराने वाला हूं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उसकी कौम के कुछ लोगों ने उसकी बात मान ली और रातों रात निकल गए और दुश्मन से बचे। कुछ लोगों ने इनकार कर दिया और नहीं मानी बात, अपनी जगह पर वो ठहरे रहे। सुबह होते ही वो लश्कर आया और उन्हें तबाह बर्बाद कर दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फ़ज़ालिका मसलु मन अताअनी वत्तबअ मा जितु बिही। इस वाक़ये के अंदर उस शख्स के लिए भी मिसाल है जो मेरी इताअत करे और उस चीज की इत्तिबा करे जो मैं लेकर के आया। यानी जो इंसान मेरी इताअत करेगा, जो इंसान मेरी लाई हुई शरीयत की इत्तिबा करेगा, तो वो शैतान के शर से, शैतान के मकरो फरेब से उसी तरह महफूज रहेगा जिस तरह वो लोग महफूज रहे कि आदमी ने दुश्मन के आने की खबर दी, उसकी बात मान ली, चले गए, दुश्मन के शर से महफूज हो गए। और फिर आपने फरमाया फ़ज़ालिका मसलु मन असानी व कज़्ज़ब मा जितु बिही मिनल हक़। और इस वाक़े के अंदर उन लोगों के लिए भी मिसाल है जिन्होंने मेरी नाफरमानी की और उस चीज को झुटला दिया जो हक की सूरत में मैं लेकर के आया। लिहाजा जो मुझे झुटलाएगा, शैतान के मकरो फरेब से वो महफूज नहीं रह सकता है। अच्छा, हम में से हर इंसान ये चाहता है कि जन्नत में जाए, तो क्या सूरत है? एक मशहूर रिवायत, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कुल्लु उम्मती यदखुलून अल जन्नत इल्ला मन अबा। मेरी उम्मत का हर शख्स जन्नत में दाखिल होगा सिवाय उस इंसान के जो जन्नत में जाने से इनकार कर दे। अब सहाबा किराम ने जब ये बात सुनी कि जन्नत में जाने से इनकार करने वाला कौन होगा, नेमतों वाली जन्नत, इन्ना लिल मुत्तकीना इंदा रब्बिहिम जन्नातिन नईम, नेमतों वाली जन्नत अल्लाह ने तैयार की, उसमें जाने से कौन इनकार करेगा। सहाबा किराम ने सवाल कर दिया मन अबा या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत में जाने से कौन इनकार करेगा। आपने फरमाया मन अताअनी दखलल जन्नह व मन असानी फक़द अबा। जो मेरी इताअत करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा, जिसने मेरी नाफरमानी की गोया कि वो जन्नत में जाने से इनकार कर रहा है। भले ही वो जुबान काल से न कह रहा हो, लेकिन जुबान हाल से तो जरूर कह रहा है। अपनी जुबान से भले वो ना बोलता हो कि मुझे जन्नत में नहीं जाना है, उसका अमल जरूर ये बतला रहा है कि वो जन्नत में जाने का इनकारी। लिहाजा जो शख्स रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेगा, और रसूल आए किस लिए, अभी आपने सुना वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, हमने रसूल भेजे ही इसलिए ताकि उनकी इताअत की जाए अल्लाह के हुक्म से। अगर इताअत नहीं करेंगे तो जन्नत में कैसे जाएंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मिसाल देकर भी इस बात को वाज़ेह कर दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास फरिश्ते आए, उस वक्त आप सो रहे, तो फरिश्तों ने कहा कि आप सो रहे हैं। कुछ फरिश्तों ने कहा ना, इन्नल ऐना नाइमतुन वल क़ल्बु यक़ज़ान, कि आंख सो रही है, दिल जाग रहा है। तो कुछ फरिश्तों ने फिर कहा इन्ना लिसाहिबिकुम हाज़ा मसला, तुम्हारे इस साथी के लिए एक मिसाल है, लिहाजा इनकी मिसाल बयान करो। फिर फरिश्तों ने यही कहा कि आप सो रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि ना, आंख सो रही है, दिल जाग रहा है। फिर मिसाल बयान की गई कि आपकी मिसाल उस शख्स की तरह है जिसने एक घर तामीर किया। घर तामीर करने के बाद घर के मालिक ने एक आदमी को बुलाने, घर के मालिक ने एक दस्तरखान तैयार किया और फिर एक आदमी को भेजा लोगों को बुलाने के लिए। अब जो शख्स उस बुलाने वाले की बात को मानेगा वो घर में भी दाखिल होगा, दस्तरखान से खाएगा भी। तो फरिश्तों ने कहा कि इसकी तावील करो, उसकी जरा वजाहत करो। तो फिर वही बात फरिश्तों ने कही कि आप सो रहे हैं। कुछ फरिश्तों ने कहा ना, आंख सो रही है, दिल जाग रहा है। फिर उसकी वजाहत की गई, कहा देखो घर से मुराद जन्नत है,
والداعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بلانے والے سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لہذا جو شخص آپ کی بات کو مانے گا وہ جنت میں بھی داخل ہوگا، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور یہی بات اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر بھی بیان فرمائی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو یہ تو تھے فوائد۔ اب آئیے انتہائی اختصار کے ساتھ نقصانات کیا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد جو رسول کی مخالفت کرے گا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے علاوہ کسی اور راستے کی اتباع کرے گا۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، دو باتیں، رسول کی مخالفت جو کرے گا اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے گا، اللہ نے فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جہاں جائے گا ہم اس کو وہاں جانے دیں گے۔ گمراہی کی طرف جائے جانے دیں گے، بدعت کی طرف جائے جانے دیں گے، یعنی ضلالت اور گمراہی کی طرف جائے گا اللہ پرواہ نہیں کرتا ہے، کیونکہ وہ رسول کی مخالفت کر رہا ہے۔ رسول کی اتباع جو کرے گا اسی انسان کے لیے فوائد و ثمرات دنیا میں بھی ہیں آخرت میں بھی۔ اللہ نے فرمایا ہم جانے دیں گے جہاں جا رہا ہے، اور قیامت کے دن جہنم میں داخل کر دیں گے، وساعت مصیرہ، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ہماری اور آپ کی کوششیں کیا ہیں؟ جو بھی چند عبادات ہو رہی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ہماری خواہشات اور ہماری تمنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت کے اندر داخل کرے۔ جب ہماری یہ خواہش ہے تو ہم اپنے اعمال کو چیک کریں کہ ہمارے عملوں کے اندر رسول کی مخالفت تو شامل نہیں ہے، اس لیے کہ رسول کی مخالفت اگر شامل ہوگی اللہ نے فرمایا وَنُصْلِهِ جہنم، ہم اسے جہنم کے اندر داخل کریں۔ اور آگے آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ فتنے میں نہ پڑ جائے یا ان کے اوپر کوئی دکھ دینے والا عذاب نہ آ جائے۔ لہذا انسان فتنوں سے محفوظ رہنا چاہتا ہے، اور دکھ دینے والے، دکھ پہنچانے والے عذاب سے اگر اپنی حفاظت چاہتا ہے، اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ وہ رسول کی مخالفت نہ کرے۔ رسول کی مخالفت کرے گا تو انسان جہنم میں جائے گا، رسول کی مخالفت کرے گا انسان کے اوپر فتنے اور انسان کے اوپر دکھ پہنچانے والے عذابات آ سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں رسول کی مخالفت میں یہ دو آیتیں کافی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین جو کچھ ہم نے سنا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں رسول کی اتباع کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین رسول کی مخالفت میں ہم سے کچھ کام ہوئے ہیں اللہ تو انہیں معاف کر دے۔ رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ رب العالمین جو مسلمان جہاں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ رب العالمین جو مسلمان قرض کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں اللہ تو ان کے بوجھ کو ہلکا کر دے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب واستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔